جی ویلکم بیک فرام دیٹ بریک. اور جس طرح بریک پہ جانے سے پہلے آپ پنجاب کے سیفٹی میجرز کے اور سیفٹی پروٹوکولز کے بارے میں دیکھ رہے تھے کہ پبلک کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے QR کوڈز چسپاں کیے جا رہے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر. کراچی میں سے بھی آواز اٹھی اور جس طرح عائشہ نے ابھی سیگمنٹ جو پچھلا تھا اسے بریک پہ جاتے ہوئے کلوزنگ میں بتایا کہ پورے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہماری مدد کو بھی آئیں, تو کراچی میں سے بھی ایک بہت انٹرسٹنگ آواز اٹھی اور وہ ہماری فیلو براڈ کاسٹر, ہم اگر ان کو ایک پرسنالٹی کہیں تو وہ کم ہے اور اگر ہم انہیں ایک سیلیبریٹی کہیں تو وہ زیادہ ہے, جہاں پہ ہمارا سوال بھی ان سے ہوگا. مایا خان نے ایک پوسٹ کی جو بڑی انٹرسٹنگ پوسٹ تھی اور وہ سیف سٹی پروجیکٹ سے انسپائر ہونے کے بعد کی, اور اس پوسٹ میں یہ کہا سوشل میڈیا پہ کہ which is now the talk of the town کہ کراچی اور کراچی والوں کو بچا لو, اور ساتھ انہوں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ بھی شیئر کی تھی. تو کراچی اور کراچی والوں کو بچانے کا, کیونکہ عائشہ کراچی میں وقت گزار کے آئی ہیں, پہلے تو میں عائشہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عائشہ کراچی والوں کو بچانا کیا مطلب ہے؟ میں تو پنجاب میں رہنے والا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں وہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہیں پنجاب میں جو میجرز لیے جا رہے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی سوچ لینا. ایک طرف اپریسیشن ہے تو دوسری طرف ان کا شکوہ بھی ہے. تو میرے سے بہتر ہے ہم مایا سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ہم نے مایا کو اس وقت لائن پر لیا ہے, ان سے جان کے ان کا شکوہ کیا ہے یا پھر کیا وہ درد انہوں نے یا تکلیف محسوس کی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ پوسٹ لکھی. مایا تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے یہ جو آپ کی انٹرسٹنگ سی پوسٹ ہے اسپیشلی یہ QR کوڈز کے بارے میں جو پنجاب میں سیف ٹریولز کے لیے, سیف ٹرانسپورٹ کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے کیا گیا ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے. یہ کراچی سے لگ رہا ہے جیسے آپ تھوڑی سی مایوس ہو گئی ہیں. دیکھیے میری پوسٹ کا مقصد کسی شہر کو دوسرے شہر سے کمپیئر کرنا نہیں تھا. مجھے پنجاب کی یہ کاوش, یہ انیشیٹو اچھا لگا, خوشی ہوئی دیکھ کر کہ میرے ملک کا ایک شہر ترقی کر رہا ہے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن دیکھ کر اس انیشیٹو کی تعریف کی, خاص طور پر خواتین کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ان کی سیفٹی کے حوالے سے. اس لیے میں نے تعریف کر دی, لیکن ساتھ ساتھ دل میں ایک احساس بھی ہوا کہ کاش یہ کراچی میں بھی ہو. جس رفتار سے جو حالات اور سہولت کی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں بھی دیکھیں تو اس کو جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے. خواہش کرتی ہوں کہ اپنے شہر کے لوگوں کو بھی وہی سہولیات جو ہیں وہ اویلیبل ہوں, وہی تحفظ. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کہیں دیکھیں صرف پاکستانی اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو کراچی کے انفراسٹرکچر کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کیا شکایات ہیں کہ کیا چیزیں جو امپروو ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں جو نہیں ابھی تک آئیں؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ چیز پر مستقل پلاننگ ہونے کی ضرورت ہے. سڑکیں, ٹریفک مینجمنٹ, بارشیں, پانی کے بعد بارش کے بعد پانی جمع ہونا, پیدل چلنے والوں کے لیے تکلیف ہونا, خواتین کے لیے کوئی سیکیور جگہ ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر اس پہ کوئی سوال اٹھا رہا ہے تو کیا غلط ہے؟ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, سب سے اہم شہر ہے, دل ہے پاکستان کا. اس لیے یہاں پر ہر شہری کو بیسکس اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنا حکومت کا کام ہے اور ان کا رائٹ. اکنامک ہب ہے پاکستان کا کراچی, ڈیفینیٹلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے. اب مایا ویسے ہمیں بہت سی سیلیبریٹیز آپ سمیت نظر آ رہے ہیں جو کراچی کے مسائل کے اوپر بار بار بات کر رہے ہیں, بار بار آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کچھ امید ہے کہ کچھ فرق پڑے گا؟ سیلیبریٹیز کا مطلب کیا ہے؟ جن کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں یا جن کو ایکسٹرا جو ہے وہ کہیں کوئی سروسز مل جاتی ہیں؟ تو نہیں. اگر آپ کو سیلیبریٹی سے یہ مقصد ہے کہ لوگ پہچانے جاتے ہیں تو الحمدللہ میں بھی ان چہروں میں سے ایک چہرہ ہوں جن کو اللہ نے بہت عزت دی ہے اور لوگ پہچانتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے ہم پریولیجڈ ہیں کہ ہمارے یہاں بجلی نہیں جاتی ہے, ہمارے یہاں گیس کے بل نہیں دینے پڑتے, یا ہمارے ہاں جو ہے جب پانی کے لیے ٹینکر والوں کو فون کرنا ہوتا ہے اور جب پانی کا جو وہ اسٹرائک ہوتی ہے تو ہمیں پانی نہیں ملتا, جب بجلی جاتی ہے تو ہم باہر پنکھے لے کر اور کوئی بھی چیز اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہوا دے رہے ہوتے ہیں, یا میں خود اپنی بذات خود کی بات کرتی ہوں, میں سیف محسوس نہیں کرتی, مجھ سے اب گاڑی نہیں چلائی جاتی کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے, کیونکہ کسی بھی سگنل پر ہماری گاڑی رکے گی اور اتنے زیادہ وہ حالات خراب ہوئے, یا تو پیچھے سے کوئی گاڑی مارے گا اور آپ غصے سے نکلیں گے کہ بھائی تو نے گاڑی کیوں ماری, اور اس سے آپ کے ساتھ واردات ہو جائے گی, یا پھر آپ کو جو ہے کوئی زبردستی آپ کے اوپر وائپر مارے گا آپ کی ونڈ اسکرین پر آ کے, آپ اسے شیشہ نیچے کریں گے, منع کریں گے, اسی وقت جو ہے نا جس طریقے سے ایک ریکی چاچا جو ہیں وہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, ان کو پکڑا جا رہا ہے. او مائی گاڈ, میں سیکیور فیل نہیں کرتی ہوں. بینگ اے وومن آئی ڈونٹ فیل سیکیور. بٹ یہ بات ہے, فیکٹس ہیں, یہ میں تو نہیں کہہ رہی. ہاں سیلیبریٹی ہونے کا ایک اور جگہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری آواز سنی جاتی ہے, ہماری آواز پہنچ جاتی ہے, یہ ہماری زبان اور ہمارے انداز اور ہمارے الفاظ پہ لوگ ہم سے ریزونیٹ کر پاتے ہیں, ہماری باتوں کو محسوس کر پاتے ہیں کہ ہاں یار یہ بھی ہماری طرح ایک عام شہری ہیں.
सो आई एम सॉरी अगर मेरी पोस्ट से कोई ऑफेंड हुआ है, तो मेरा मकसद किसी को ऑफेंड करना नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि अपने पाकिस्तान के एक बड़े शहर में अगर कोई चीज़ हो रही है ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो मेरे शहर में भी होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी सॉरी, इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में बात की जाए। और कराची हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, ये तीनों सूबे या इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ के लोग अगर पंजाब को देखकर इंस्पायर होते हैं और अपनी हुकूमतों से कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी वो इकदाम करें, यहाँ पर भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएँ, तो वो बिल्कुल गलत नहीं है और उसके ऊपर बार बार बात होनी चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर बात है कि उन्होंने अपनी पोस्ट पे शेयर किया। आई थिंक बाकी सेलिब्रिटीज को भी ये ट्रैक लेना चाहिए और इस तरह के पब्लिक इश्यूज को उठाना चाहिए, क्योंकि आपकी बात सुनी जाएगी। और जहां मायरा ने कहा कि सेलिब्रिटी कौन होता है, जिसके पास पब्लिक एंगेजमेंट होती है, आई बॉल्स होते हैं, जिनकी तरफ इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं और उनको आवाज उठानी चाहिए, उठा भी रहे हैं। बहुत अच्छी बात करें। और अच्छी बातों की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छी बातों की